أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس شيء أحب إلى الله تبارك وتعالى من قطرتين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم يغرق في سبيل الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، معزز بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین، ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ کی یاد میں رونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جس کو نصیب فرما دے تو یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح البخاری میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا کہ انسان پر کبھی، مومن پر کبھی اللہ کے جلال اور عظمت کھلتی ہے تو اللہ کے در سے روتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ بندہ جب یہ سوچتا ہے کہ اللہ اعز عزیز مقتدر ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ابھی جب سورہ نجم کے بعد سورہ قمر جب پڑھی جا رہی تھی تو دل انتہائی رو رہا تھا، جو حق تعالی جل شانہ و منوالہ نے جو ما قبل قوموں کے اور ان کی پکڑ کے جو واقعات بیان فرمائے، اور ہر واقعے کے بعد اللہ یہ کہتا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کیا۔ اگر پھر بھی تم اس سے نصیحت نہیں لوگے کہ ہم نے قوم عاد کو کیسے پچھاڑا اور قوم سمود کو کیسے پکڑا اور قوم ہود کو کیسے پکڑا اور قوم لوط کو کیسے پچھاڑا، اگر تم عبرت نہیں لوگے تو یاد رکھو ہم قادر ہیں اس بات کے اوپر کہ وہ عذاب تم پر بھی ریپیٹ کر دے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے میں، اور چونکہ اس امت کو قیامت تک چلنا ہے، اگر عذاب اسی طرح اترتا گیا تو ساری امت ختم ہو جائے گی اور یہ امت قیامت تک نہیں چلے گی۔ اس لیے اللہ نے اس امت میں نظام یہ بنایا کہ میں تمہیں عذاب مرنے کے بعد دوں گا، لیکن بہرحال عذاب اپنی جگہ لازم ہے۔ تو جب یہ آیات اور یہ واقعات جب اللہ ہمارے سامنے پر کر سنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، اخذ عزیز مقتدر، اس قادر مطلق کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ جب پکڑ پر آتا ہے تو کوئی نبی بھی چھڑا نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن کریم کے 12ویں پارے میں فرمایا کہ میں تمہارے گھات میں ہوں، تمہارے طاق میں لگا ہوا ہوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں دیکھ نہیں رہا ہوں۔ دنیا کا کیمرہ کبھی کسی بات کو حذف بھی کر سکتا ہے، گرا بھی دیتا ہے، کیچ نہیں بھی کر پاتا ہے، لیکن اللہ کالی رات میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کو بھی دیکھتا ہے۔ اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی طاقت بڑی زبردست ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جب ہم یاد کرتے ہیں اور اس پر جو رونا آتا ہے، اس رونے کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے جلال کی وجہ سے رونا آ رہا ہے، اور کبھی اللہ کے جمال کی وجہ سے رونا آتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جیت میں تو یہی آ رہا تھا کہ میں آج انہی صورتوں کی کوئی تفسیر کر دوں تاکہ ہمارا قلب جو ہے اللہ کی طرف مائل ہو جائے۔ بہت غفلت میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہے، دنیا میں ایسے مست اور کھو چکے ہیں کہ اپنے رب کو بھول چکے ہیں، اور اپنے اللہ کی یادوں سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ جی میں تو یہی آ رہا تھا کہ ان صورتوں کی میں تفسیر کروں۔ الرحمن علم القرآن، اب اللہ کی جو نعمتیں ہم پڑھتے جا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بولتا ہوا بنایا، علم القرآن، ہم نے تمہیں قرآن سکھایا، قرآن کا علم دیا، خلق الانسان،
ہم نے تمہیں پیدا کیا، علمہ البیان، تمہارے اندر کی باتوں کو ظاہر کرنے کا ہم نے تمہیں طریقہ سکھایا۔ بیان کا مطلب یہ بیان نہیں، بیان کا مطلب تمہارے اندر کے جذبات اور کیفیات اور اندر کی باتیں جو ہیں وہ تم لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو۔ اگر میں نے یہ صلاحیت نہ دی ہوتی تو اس صورت میں تم اپنے اندر کی کیفیت کو کیسے بیان کرتے؟ تمہاری ضرورت کو کون سمجھتا؟ اگر میں تمہیں گونگا بنا دیتا، بولنے کی طاقت ختم کر دیتا، کون سمجھتا تمہاری باتوں کو کہ تمہیں کس بات کی ضرورت ہے؟ کیا ہم نہیں دیکھتے ہیں ہاسپٹلوں کے اندر جب فالج اور لقوہ ہو جاتا ہے اور زبان بولنے سے محتاج ہو جاتی ہے تو ہم اس کی بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ وہ بیچارہ ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کی کیا تمنائیں ہیں، اور کبھی کبھی وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے اور وہ اپنی تمناؤں کو قبر میں لے کر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا علمہ البیان، پھر اس کے بعد آفتاب کو، مہتاب کو، سن اور من کو، پھر اس کے بعد وفاقہتم ولخم ورمان، کھانے پینے کی چیزوں کو، پھر اس کے بعد اس نے جنت کی نعمتوں کو اور جہنم کے آنے سے پہلے جہنم سے تنبیہ کر دی کہ دیکھو نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور اسی طرح نعمتیں بیان کرتا چلا گیا۔ اب ان نعمتوں کو پڑھ کر کے جب ہمیں رونا آتا ہے تو یہ جمال کا رونا، اس کو کہتے ہیں جمال کا رونا۔ تو کبھی علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حافظ ابن حجر اور علامہ عینی دونوں نے نقل فرمایا اپنی اپنی شرح میں کہ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے رونا یہ اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ کی محبت سے ملتی ہے۔ اور پھر کبھی اللہ کی عظمت کو دیکھ کر، اس کے جلال کو دیکھ کر رونا آتا ہے، کبھی اس کے جمال کو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ دونوں طرح کے رونے ثابت ہیں۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم پڑھتے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کر۔ جب اس آیت پر پہنچے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ جب اس آیت پر پہنچے تو عبداللہ ابن مسعود کو کہا بس کر، حسبک، بس کر۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے یوں سر اٹھایا میرے نبی علیہ السلام کر تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور رو رہے تھے۔ یہ رونا جمال کی وجہ سے تھا، خوشی کی وجہ سے تھا۔ کس بات کی خوشی ہوئی؟ اس آیت میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اگلی امتوں کو بلائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ کیا میرے نبیوں نے تمہیں میرا دین پہنچایا تھا؟ تو وہ ساری امت نہ کہے گی کہ ہمیں دین نہیں پہنچایا، تو اللہ نبیوں کو بلائے گا، یہ قرآن میں ہے اسی آیت میں، اور نبیوں کو اللہ کہے گا کہ کیا تم نے میرا دین، میری توحید، میری باتیں نہیں پہنچائی ان لوگوں کو؟ تو انبیاء کہیں گے کہ ہم نے پہنچا دی اپنی اپنی امتوں کو۔ تو اس موقع پر اللہ انبیاء سے کہے گا کہ اچھا تم نے پہنچائی، اس کے گواہ کون ہیں؟ کون تمہاری گواہی دیتا ہے کہ تم نے پہنچائی؟ اللہ کو بالکل معلوم ہے، سب وہ جانتا ہے، لیکن اپنے علم پر فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ دنیا کی کورٹ کی طرح چلے گا۔ جیسے دنیا کی کورٹ میں ایک دعوے دار ہوتا ہے، ایک ملزم ہوتا ہے، پھر گواہ پیش کیے جاتے ہیں ان کی طرف سے ان کی طرف سے، اللہ کے سامنے بھی اسی طرح ہوگا۔ اللہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ اللہ کے علم کو جھٹلا دے، اس لیے علم پر فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ ان گواہوں سے بھی اگر بندہ نہیں مانے گا تو پھر اللہ زمین کو گواہ بنائے گا۔ یہ زمین کہے گی کہ مجھ پر بیٹھ کر اس نے گناہ کیے تھے، اور اگر اس سے بھی نہیں مانے گا تو اس کی باڈی کو اللہ گواہ بنائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، زبان پر لوک ہو جائے گا۔ لوک کا مطلب کوئی لوک نہیں ہوگا، جو اللہ اس وقت اس سے بلا رہا ہے وہ اس سے بولنے کی طاقت لے کر کے ہاتھ میں دے دے گا، وہ پاؤں میں دے دے گا، وہ کان میں دے دے گا، اور یہ سب بولنے لگیں گے کہ ہاں ہم نے یہ گناہ کیے تھے۔ تو اللہ کو تو سارا علم ہے، لیکن وہاں دنیا کے کورٹ کی طرح مسائل چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھیں گے
کہ کیا تم نے نہیں پہنچایا میرا دین؟ ہم نے پہنچا دیا۔ گواہ کون ہے؟ تو انبیاء کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس امت کو بلائے گا، اس امت کے صلحاء کو، اس امت کے علماء کو، اس امت کے اولیاء کو، اس امت کے اتقیاء کو، جو بڑے لوگ ہیں، اللہ ان کو بلائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ کیا ان نبیوں نے اپنی امت کو دین پہنچایا تھا، میری توحید؟ تو یہ امت کے اولیاء، اتقیاء، علماء، صلحاء کہیں گے کہ ہاں پہنچایا تھا۔ تو اللہ اس امت کے لوگوں کو پوچھے گا کہ تم تو بالکل بعد میں آئے، گواہی کے لیے تو حاضر ہونا چاہیے، تم تو حاضر تھے نہیں، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تم نے دیکھا نہیں ہے وہ زمانہ، کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو اس وقت یہ امت کہے گی کہ ہم کو ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا تھا۔ اب اللہ کے نبی کو بلائیں گے اور نبی علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے اپنی امت کو بتایا تھا؟ تو اللہ کے نبی کہیں گے کہ ہاں، میں نے قرآن کی باتوں کو لے کر میری امت کو بتایا تھا۔ اس آیت میں اللہ نے یہی پورا بیان کیا اور فرمایا کہ یہ جو امت ہے، امت محمدیہ، یہ نبیوں کی گواہ بنے گی اور اس امت کے گواہ محمد الرسول اللہ بنیں گے۔ یہ فضیلت ہے اس امت کی، یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس امت کو امت وسطا کہا گیا۔ امت وسطا ہم بیچ میں نہیں ہے بلکہ ہم اخیر میں ہیں، لیکن امت معتدلہ، ہم اعتدال کے ساتھ ہیں، صراط مستقیم پر ہے۔ تو اس امت کو نبیوں کے گواہ اور ہمارے گواہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ اس امت کی فضیلت ہے جو اس آیت میں بیان کی جا رہی تھی۔ جب عبداللہ ابن مسعود اس آیت کو پڑھنے لگے تو حضرت نے فرمایا بس، حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ یہ اللہ کے جمال کی وجہ سے جاری، خوشی کی وجہ سے کہ میری امت کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا۔ کاش کہ یہ امت اپنے مقام کو سمجھ لے، کاش کہ یہ امت اپنے مقام کو سمجھ لے، اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں، اپنے آپ کو رسوا نہ کریں، چند ٹھیکروں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر، چند روپیوں کے خاطر اور چند عزت کے بول کے خاطر۔ یہ سب دنیا کی تعریف، یہ کاغذ کے پھول ہے جو پانی میں نہیں چلا کرتے ہیں، اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے اگر میرا نفس اور میرا اندر اللہ کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ کبھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمال سے روئے اور کبھی اللہ کے حبیب جلال سے روئے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ایک رات تہجد میں ایک ہی آیت پوری رات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے رہے۔ کیا آیت ہے؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ ان تعذبهم، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے، فانهم عبادك، تیرے بندے ہیں، تجھے کون پوچھنے والا ہے اگر تو عذاب دے گا، تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو معاف کر دے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب ہے تب بھی تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر سب کو تو نے معاف کر دیا، پوری تہجد کی تمام رکعتوں میں آدھی رات سے لے کر صبح صادق تک حضرت یہی آیت پڑھتے رہے۔ یہ رونا جو تھا اس وقت، یہ اللہ کے جلال کی وجہ سے تھا۔ تو قرطبی نے لکھا ہے، جس کو حافظ عینی نے نقل فرمایا، کہ کبھی بندے پر رونا اللہ کے جمال کا کھلنا ہوتا ہے تو رونا آتا ہے، اور کبھی اللہ کا جلال کھلتا ہے تو انسان کو رونا آتا ہے۔ رونا بہرحال بہت بڑی صفت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرما دے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمود مبارک جو ابھی میں نے پڑھا، لیس شیء احب الی اللہ تبارک و تعالی من قطرتین، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نزدیک دو قطروں سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ قطرۃ الدموع من خشیت اللہ، ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہہ رہا ہے، وقطرۃ الدم یحرق فی سبیل اللہ، اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے میدان میں خون کا گرا ہے۔ ان دو قطروں سے زیادہ اللہ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے،
सबअतुन युज़िल्लुहुम अल्लाह यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ल अर्शिर रहमान। 7 किस्म के लोग वो हैं जिनको अल्लाह अपने अर्श के साये में रखने वाला है। कयामत के दिन उन 7 किस्म के लोगों में एक वो भी है, रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, तन्हाई में अल्लाह याद आ गया और उसकी आंखों से आंसू बह गए। तन्हाई में अल्लाह याद आ गए, अकेला बैठा था, अपने गुनाह याद आ गए कि मैंने इस जमीन पर उसकी नेमतें खाकर कैसे कैसे गुनाह। ये तो अल्लाह का फजल है। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, फरमाया कि इशा की नमाज छोड़कर जब हम सो जाते हैं, अल्लाह वही है जिसने बनी इसराइल के ऊपर खून का अजाब जारी किया था और मेदक और फॉक्स का अजाब जारी किया था और कीड़ों का अजाब जारी किया था और उनके बिस्तरों को और उनके दस्तरखानों को इन तमाम चीजों से भर दिया था। वो अल्लाह आज भी कादिर है कि मैं जब ईशा को छोड़कर सोता हूं, अल्लाह मेरे बिस्तर को भी स्नेक से और स्कॉर्पियो से भर सकता है। लेकिन वो रब्बे करीम ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि ऊपर से सुकून की नींद दे रहा है और इत्मीनान से हमको सुला रहा है। बल्कि सुबह भी नमाज छोड़ दी तो हाल हमारा ये हुआ कि उसने बेचैन नहीं किया, बल्कि सुबह में भी वो रोटी खिलाता है। और ये सब बरकत है, दुआएं हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो अल्लाह कोई कमजोर नहीं हो गया, वो ज़ईफ नहीं हो गया, उसको बुढ़ापा नहीं आ गया। तो इंसान जब अपने गुनाहों को, अपने मासी को याद करता है तन्हाई में बैठकर और अल्लाह की अजमत पर सोचता है, उस वक्त जो आंसू बह जाते हैं खलवत में, उस वक्त जो उसके आंसू बह जाते हैं, रजुलुन ज़कर अल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, उसके जो आंसू बह गए, अल्लाह को ये आंसू बहुत पसंद है, बहुत पसंद है अल्लाह ताला को। हज़रत शाह अब्दुल अजीज साहब रहमत, हमारे अकाबिर में हज़रत शाह अब्दुल गनी साहब फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, आप तो क्या उनके मकाम को जानोगे, ये उलमाए किराम अकाबिरीन इज़ाम जानते हैं उनके मकाम को। शाह हज़रत थानवी अलैहि रहमा के अजल्ले खुलफा में से थे हज़रत शाह अब्दुल गनी साहब फूलपुरी। उनका मामूल ये था कि जब वो दुआ करते थे और आंसू बहते थे तो अपने चेहरे पर यूं पूछ लिया करते थे, इसलिए कि मिशकात शरीफ की रिवायत है कि जिस आदमी को अपने गुनाह याद आ गए और अल्लाह के सामने रो पड़ा और उसने अपने आंसुओं को अपने बॉडी पर लगा लिया, अल्लाह ने जहन्नम की आग को उस पर हराम कर दिया। अल्लाह ने जहन्नम की आग को उस पर हराम कर दिया है। तो हज़रत शाह अब्दुल अजीज साहब के बाब में एक वाकया किताबों में हमारे बुजुर्गों ने लिखा है। शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुफस्सिर, मुहद्दिस और फ़कीह है। हमारे अकाबिरीन में से शाह वलीउल्लाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े बेटे हैं शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत के बाप में एक वाकया है, फरमाया कि उस जमाने में कोई आदमी तदफीन के लिए कब्र में उतरा, उसकी कोई चीज गिर गई या कोई मसला हुआ, बहरहाल कोई चीज की तलाश में दोबारा उसने कब्र को जब खोला तो बॉडी के ऊपर एक किस्म की आग जल रही थी, यानी जो मय्यत थी उस पर एक किस्म की हरारत और गर्मी थी और जो है उसके ऊपर एक किस्म की हरारत और गर्मी थी। ये जो आदमी अपनी चीज को लेने के लिए उतरा तो अपना हाथ उससे टच हो गया, जिसकी वजह से उसका हाथ जलने लगा और ऐसा जलने लगा कि उसके हाथ से बेचैनी नहीं जा रही है। डॉक्टरों से, अतिब्बा से, हकीमों से, उलमा से, कई लोगों से रुजू किया, लेकिन जब तक पानी में रखता जरा अच्छा लगता, फिर निकालता, फिर जलन और तपिश शुरू हो जाती थी। किसी ने कहा शाह अब्दुल अजीज साहब के पास चला जा दुआ के लिए। हजरत के पास गया, हजरत ने फरमाया ये जहन्नम की आग है जो मौत तक मिट नहीं सकती, बस ये ऐसे ही रहेगा, तेरा हाथ जलता ही रहेगा, अंदर में फायर होता ही रहेगा। अब वो जोर से रो पड़ा, उसको एकदम से मसला ये कि अब मेरा क्या होगा, मौत तक यही हाथ इसी तरह रहेगा। इस पर रो पड़ा और खूब आंसू बहने लगे और उस आंसू को निकलते हुए देखा। हजरत ने फरमाया इस आंसू को अपने हाथ पर लगा ले। जब हाथ पर लगाया उसी वक्त उसके हाथ की तपिश और जलन खत्म हो गई,
اس نے حضرت کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی کرامت. فرمایا میری کرامت نہیں، نبی کا فرمان ہے کہ جہنم کی آگ جس کے آنسو نکل آتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیتا. یہ جو تو نے اپنے آنسو لگا دیے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس جہنم کی آگ کو ختم کر دیا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی زبردست دعا ہے، اس عاجز کا بھی معمول ہے، آپ کو بھی میں وہ دعا بتاتا ہوں. اللہم ارزقنی عینین حتی لتین، اللہم ارزقنی عینین حتی لتین، اے اللہ مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما. یسقیان القلب، یسقیان جو میرے دل کو تسلی دے دے، بے ظروف الدمع آنسوؤں کے ذریعے سے، من خشیتی کا تیرے خوف کی وجہ سے جو آنسو نکلے اس سے میرے دل کو سکون ہو جائیں، اطمینان ہو جائیں. علماء نے اس دعا پر لکھا ہے کہ جو انسان اللہ کی یادوں پر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اللہ اس کے دل کی بے چینی کو دور کر دیتا ہے. اللہم ارزقنی عینین حتی لتین یسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون دموعا قبل ان تکون الدمع قبل ان تکون الدموع دما واضراس جمرا. اس دن کے آنے سے پہلے اے اللہ مجھے رونے کی توفیق دے دے. کہ یہ اللہ کے حبیب کی دعا ہے. فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے اللہ مجھے رونے کی توفیق دے دے کہ جب میرے آنسو جو ہیں وہ خون بن جائیں گے، لیکن اس دن خون کے رونے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. قبل ان تکون الدموع دما، میرے آنسو، ہم بھی بولتے ہیں نا کہ قیامت کے دن خون کے آنسو روئیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے مجھے دنیا میں رونے کی توفیق دے دے، جبکہ یہ میرے آنسو جو ہیں وہ خون بن جائیں گے، اور وہ ازراسو، اور میری دار جو ہے وہ جمرہ کا مطلب ہوتا ہے آگ، فائر، انگارہ، اور میری دار کو اللہ تو انگارہ بنا دے گا. اس دن سے پہلے مجھے دنیا میں رونے کی توفیق دے. میرے بھائیوں، رونے کا مجاز، خلوتوں میں بیٹھو، رونا نہ آئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَبْقُوا فَتَبَاكُوا، رونا نہ آئے تو رونے کی صورت تو بنا لو اللہ کے سامنے، ایسا چہرہ تو بناؤ اللہ کے سامنے کہ جس سے اللہ کو رحم آئے. حضرت علامہ رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے معارف مثنوی میں، میرا تو جی چاہتا ہے، ہمارے اکابر کا دستور رہا ہے کہ معارف مثنوی کی تعلیم کرتے تھے، باقاعدہ اس کی تعلیم ہوتی تھی. ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی. یہ شرح نہیں ہے، حقیقت وہ تعلیم ہے جو حضرت اس کی تفسیر کرتے تھے کلید مثنوی کے نام سے. تو علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. فرمایا ایک بزرگ بہت روتے تھے تو ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ یا کسی آدمی نے ان سے کہا کہ اتنا کیوں روتے ہو، آنکھیں چلی جائے گی، اتنا کیوں روتے ہو، آنکھیں چلی جائے گی. تو بزرگ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اللہ کی یادوں میں، اللہ کے دیدار کے لیے رو رہا ہوں. اگر اتنا رونے کے بعد بھی اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے تو میری 100 آنکھیں قربان کرنے کے لیے تیار. اگر قیامت میں اللہ کی زیارت مجھے نصیب ہو جاتی ہے تو میں 100 آنکھیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر اللہ کی زیارت نہ ہو تو پھر پھوتی ایسی آنکھوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اتنا روتے تھے. مکاشفت القلوب میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان حرم شریف میں بہت رو رہا تھا. ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ان کو ملے اور اس کی کیفیت کو دیکھا. فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا تجھے کیا لینا دینا؟ فرمایا نہیں، میں تیرے غم کو جاننا چاہتا ہوں. فرمایا اس کے گھر پر آیا ہوں، میرا دل عشق چاہ رہا ہے کہ اللہ کا عشق مل جائے، مجھے اللہ کا عشق مل جائے. ذوالنون مصری یہ سن کر خود رونے لگے. فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا جس عشق کا تو طالب ہے اسی عشق کا میں طالب ہوں. ایک چیخ ماری اور وہ گرا، اٹھا واپس. پوچھا کسی نے کہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو اس جوان نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہ گناہوں کا بوجھ ہے، میں اس کو لے کر تیرے پاس نہیں آنا چاہتا، ورنہ میرے پاس جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، رونے کا مجاز بناؤ، تنہائیوں میں رویا کرو.
تو قطرے آنسو کے بہایا کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے مالک سے معافی مانگا کرو۔ یہ راتیں بڑی اچھی جا رہی ہے، آج بھی طاق رات ہے، 23ویں رات ہے، مانگو اپنے اللہ سے خلوتوں میں، اس کے سامنے گر گراؤ۔ وہ رب ایسا ہے، وہ رب ایسا ہے کہ میرے والد بھی معافی مانگنے پر اتنے جلدی راضی نہیں ہوتے، میری ماں بھی اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی، میرا بھائی بھی اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا، میرا رب 2 قطرے میں راضی ہو جاتا ہے، 2 قطرے آنسو میں راضی ہو جاتا ہے۔ اس اللہ کو ہم سب منائیں، ہمیں اس اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، اس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اس کے سامنے رونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے سامنے، باوجود کہ وہ معصوم تھے، مغفور تھے، ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اپنے رب کے سامنے بہت رویا کرتے تھے، بہت روتے تھے۔ خصوصاً تہجد کی نماز میں حضرت اپنے رب کے سامنے بہت روتے تھے، بہت لمبا قیام کرتے تھے، یہاں تک کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے۔ اور حضرت عائشہ نے فرمایا اتنا طویل قیام حضرت، فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں جس رب نے مجھ کو معاف کیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب کے شکر گزار بندے بنیں اور اس کے سامنے 2 قطرے اپنے آنسوؤں کے بہا لے۔ حدیث شریف میں مشکات کی روایت ہے، جس نے مسکیتوں اور مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکالا ہوگا اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ جہنم کو اس کے لیے بھی حرام کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رونے والی آنکھیں نصیب فرمائے، اللہ رونے والا دل نصیب فرمائے، اللہ تڑپنے والا دل نصیب فرمائے۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، اپنی اولادوں کی بیماریوں پر تو ہم بہت روئے، اپنی بیوی کی بیماریوں پر بہت روئے، اپنے جاب کے چھوٹنے پر بہت روئے، اپنے پیسے کے گم ہونے پر بہت روئے، لیکن اپنی جہنم بن رہی ہے اور جنت سے دور ہو رہے ہیں اور اللہ کی محبتیں سے دور ہو رہے ہیں، اس پر ہمیں رونا نہیں آ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی محبت کے لیے ہم روئیں۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں اور اپنے گناہوں پر معافی مانگ کر ہم سب کو رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا ظلمنا، بہت ظلم کیے ہم نے اپنی ذاتوں پر، اللہ ظلمنا انفسنا، ہم نے بہت ظلم کیے ہیں، اس زمین پر تیری نعمتیں کھا کر ہم نے آپ کی بڑی ناشکریاں کی ہے۔ اے اللہ انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے معاف نہیں کیا اور تو نے رحم نہیں کیا تو کائنات میں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم بڑے خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، تو نے بہت نعمتیں دے رکھی ہے اللہ، تو نے بہت نعمتیں دے رکھی ہے اللہ، ان نعمتوں کے تو واپس نہ لے لے، اس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ صحت تیری نعمت ہے، دولت تیری نعمت ہے، لقمہ اٹھانا تیری نعمت ہے، پیٹ بھر کے کھانا نعمت ہے، بیوی اور بچے نعمت ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ نعمتوں کے ختم ہونے سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ وتحول عافیتک، تو نے بڑی عافیت ہم کو دے رکھی ہے، کیسے اطمینان سے سوتے ہیں، کیسے اطمینان سے کھانا کھا رہے ہیں۔ کہیں یہ عافیت تو لے نہ لے، تو عافیت نہ لے لینا ہم سے۔ وتحول عافیتک، اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں۔ وفجاعت نعمتک، اور کہیں اچانک ہم پر حالات نہ اتر جائیں۔ وجمیع سخطک، اور اے اللہ ہم تیری تمام ناراضگیوں سے پناہ چاہتے ہیں۔
ہم تیری تمام ناراضگیوں سے پناہ چاہتے ہیں، ہم تیری تمام ناراضگیوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ تو ناراض ہو گیا تو ساری دنیا کا سلام ہم کو فائدہ نہیں دے سکے۔ ہم تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، جس کو تو دور کر دے اس کو کوئی قریب نہیں کر سکتا، جس کو تو قریب کر دے اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں قریب کر دے، ہمیں اپنے سے قریب کر دے، اپنے محبوب سے قریب کر دے، اپنے محبوب سے قریب کر دے، قرآن سے قریب کر دے، شریعت سے قریب کر دے۔ اے اللہ، جس کو تو ہدایت دینے پر آتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو تو گمراہ کر دیتا ہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ اللہ ہمیں ہدایت پر قائم دائم فرما، گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما، ضلالت سے ہماری آل اولاد کی، ہماری نسلوں کی سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، بھٹکنے سے حفاظت فرما، برے اعتقاد اور عقیدے سے حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی، ہمارے بیوی بچوں کی سب کی حفاظت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جمیع رشتہ دار امت مسلمہ کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہمیں طاقت عطا فرما۔ ہم ذلیل ہیں، ہمیں عزت عطا فرما۔ ہم فقیر ہیں، اپنی طرف سے گنا اور مالداری عطا فرما۔ اے اللہ، رلانے والی بیماریوں سے حفاظت فرما، محتاج بننے والی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ ہم بہت کمزور ہیں، ہم سے کچھ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تو ہمارا امتحان نہ لے اور اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ دے، اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ دے، اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ دے۔ اللہ، ہم سب کی آج کی رات کی ان دعاؤں کو قبول فرما لے، اور ان تاکراتوں میں ہمیں نہیں معلوم کون سی تو نے شب قدر بنائی ہے، لیکن ہر رات کو شب قدر بنا دے، ہر رات کو شب قدر بنا دے، اور ہر رات کے اٹھنے والے ہاتھوں کو، اور ہر رات میں اٹھنے والی دعاؤں کو، اور ہر رات میں کی جانے والی عبادتوں کو اے اللہ شب قدر کی حیثیت سے تو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔